مزے مزے، اس سے پہلے کہ تمہارے لال آئیں میں تو ساری املیاں توڑ لوں گی۔ خوشی سے یہ کہتی ثنا درخت پر چڑھتی ہوئی جب زاہد سلطانی اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ اس طرف آ نکلا تھا اور اس کی کزن نایاب خوف سے گھبرا کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ زاہد سلطانی سمیت اس کے تمام مہمانوں کی نگاہ اب درخت پر چڑھی ثنا پر جا ٹکی تھی۔ دوستوں کو رخصت کرتے ہوئے زاہد غصے سے درخت کی طرف بڑھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ثنا تھوک نگلتی درخت سے نیچے اتری کہ اگلے ہی لمحے منہ پر پڑنے والے تماچے سے اس کا سر بری طرح چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر زاہد سلطانی کی باہوں میں جا گری۔ 3 دن وہ زاہد کے تماچے اور خوف سے بخار میں تپتی رہی اور زاہد سلطانی بھی جلتے انگاروں پر تھا کیونکہ اس کے ایک مہمان نے ثنا کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ آپ نے اسے ماں باپ بن کر پالا ہے، اب اس کی آگے کی ذمہ داری پورے حق کے ساتھ مجھے دے دیجیے۔ یہ کیا کیا تم نے بے وقوف لڑکی؟ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے میز پر رکھے اس کے ضروری کاغذات غائب تھے۔ اسے لگا شاید کسی نوکرانی نے صفائی کرتے ہوئے آگے پیچھے کر دیے ہوں گے۔ یہی سوچ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر آ گیا۔ لیکن ڈیرے سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ثنا پر پڑ گئی۔ وہ ایک سرسری سی نظر ڈال کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ثنا کافی سارے کاغذ جمع کیے سامنے ٹی وی کی طرف دیکھتی ان سے کوئی پھول بنانے کی کوشش میں لگی تھی۔ وہ مشکوک انداز میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں اپنی فائلوں کی انتہائی اہم دستاویزات دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اگلے لمحے وہ غصے سے دھاڑا تھا اور کاغذ پر اپنی محنت دکھاتی نہایت خوبصورت پھول بناتی ثنا اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کیا ہو گیا لالا؟ میں کتنا پیارا پھول بنا رہی تھی، آپ نے تو مجھے ڈرا کر پھول ہی خراب کر دیا سارا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اب افسوس سے اس ٹیڑھے میڑھے پھول کو دیکھنے میں لگی تھی جو پہلے اس کی نظر میں انتہائی خوبصورت تھا اور اب زاہد کے آنے کے بعد خود بخود خراب ہو گیا، جبکہ زاہد سلطانی کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ بھاڑ میں جائے تمہارا فضول پھول، یہ کاغذات کہاں سے اٹھائے تم نے، پاگل لڑکی؟ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا، جبکہ وہ معصوم سی لڑکی سہم کر اسے دیکھنے لگی جیسے اپنی غلطی تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ آپ کے کمرے میں یوں ہی بکھرے پڑے تھے، مجھے لگا آپ کے کسی کام کے نہیں تو میں نے اٹھا لیے۔ اس نے جس قدر معصومیت سے آنکھیں جھپکتے ہوئے بتایا، زاہد سلطانی کا پارا اسی قدر اوپر چڑھ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے میرے کمرے اور میری چیزوں سے دور رہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کاغذات کس قدر قیمتی تھے؟ اربوں کا نقصان کروا دیا تم نے، بے وقوف لڑکی۔ آج زاہد غصے کی شدت سے چلایا تھا جس پر وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو بچی پر؟ دادی اماں کی آواز پر وہ آنکھیں ملتا خود پر قابو پا گیا۔ بڑا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ایک الٹے ہاتھ کا جڑ دے جس نے بیٹھے بٹھائے اس کے اربوں کا نقصان پہنچا دیا۔ آج ہی اس کی ایک انتہائی اہم میٹنگ تھی اور وہ فائل جس پر اس نے مہینوں محنت کی تھی اس محترمہ نے پھاڑ کر پھول ہی بنا دیے اور اب اوپر سے رو رو کر خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غصے بھری نظروں سے وہ اسے دیکھنے لگا، بس نہیں چل رہا تھا کہ نظروں سے ہی کچا چبا جائے۔ آپ کو معلوم ہی ہے آپ کی لاڈلی نے کیا کیا ہے؟ میری اربوں کی ڈیل تھی اور اس نے میرے اتنے اہم کاغذات اپنے کھیل میں استعمال کر لیے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اور اوپر سے رو ایسے رہی ہے جیسے میں نے ظلم کیا ہو اس پر۔ انتہائی جاہل اور بے وقوف لڑکی ہے، وہ غصے سے کہہ رہا تھا جبکہ وہ بیچاری شکل بنائے سر جھکائے آنسو بہانے میں مشغول تھی۔ اچھا بس کرو، تمہیں کیا پیسوں کی کمی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اتنی سی بات پر بچی کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو تم۔ چلو تم اٹھو، ثنا اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ دادی اماں کی بات پر زاہد اعتراضی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ لوگوں کی انہی حرکتوں نے تو بگاڑ کے رکھ دیا اس لڑکی کو، کل کو اگلے گھر بھی جانا ہے، کچھ تو اسے عقل دیں، بے وقوف، بالکل بے وقوف اور جاہل لڑکی ہے۔ اور بات پیسے کی نہیں ہے، بات اعتماد کی ہے، آپ کو اندازہ نہیں میری ساکھ خراب ہو سکتی تھی۔ وہ افسوس سے دادی اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کہ اس کی باتوں کو ہوا میں اڑا کر وہاں سے چلی گئیں، اور وہ پیچھے سے پیر پٹکتا نکل گیا۔ ثنا زاہد سلطانی کی پھپھو کی بیٹی تھی اور اس کے ماں باپ دونوں ہی بچپن ایک حادثے میں جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، جس کے بعد اس کے چچا نصیر نے جائیداد کے لالچ میں 5 سالہ ثنا کا نکاح اس سے 22 سال بڑے شخص سے کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن تب زاہد کے والد غصے سے بھڑکتے ہوئے اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ تب سے یہیں ڈیرے میں رہ رہی تھی۔ کیونکہ یتیم اور بے سہارا تھی اس لیے سبھی اس کا بے حد خیال رکھتے تھے، خاص کر دادی اماں کو تو اپنی نواسی میں جان بستی نظر آتی تھی۔ پورے گھر میں ایک واحد زاہد ہی تھا جسے وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ انتہائی نالائق اور کاہل تھی، پڑھائی سے اس کی جان جاتی تھی، اس لیے وہ مشکل 8 جماعتیں پڑھ کر ہی وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔
گھر کے کاموں میں بھی اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس سے کام کرواتا تھا۔ بس پورا دن الٹے سیدھے کام کرتی اور زاہد کو وہ انتہائی ناپسند تھی کیونکہ اپنی بے وقوفی میں وہ کئی بار اس کا نقصان کر چکی تھی۔ دادی اماں کے 2 بچے تھے، بڑے بیٹے اکرم سلطانی اور چھوٹی بیٹی نگار بیگم۔ اکرم صاحب کے 2 بچے تھے، 28 سالہ زاہد سلطانی اور اس سے 5 سال چھوٹی 22 سالہ نیاب۔ نگار بیگم کی شادی ان کے والد نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کی تھی اور ان کی طرف سے ایک بیٹی تھی جس کا نام انہوں نے ثنا رکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی بے حد لاڈلی تھی، لیکن ایک حادثے میں وہ دونوں چل بسے اور تب سے ثنا ہمیشہ کے لیے اپنے ماموں کے ڈیرے میں آئی ہوئی تھی۔ زاہد بچپن سے ہی پورے ڈیرے کا لاڈلا تھا کیونکہ اکلوتا بیٹا اور تمام تر جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اس لیے نیاب سمیت سبھی اسے بے حد چاہتے تھے۔ لیکن پھر ثنا آ گئی۔ وہ اس سے 5 سال چھوٹی تھی اور کیونکہ یتیم تھی اس لیے سب گھر والے اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ ثنا کے آنے کے بعد گھر والوں کی محبت بڑھ جانے پر اسے ثنا کھٹکنے لگی تھی۔ وہ جدی پشتی امیر تھا اور پھر اس نے کاروبار میں ماسٹر کرنے کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا جس میں کچھ ہی عرصے میں ترقی کی منازل طے کرتا ملک کا ایک نامور تاجر بن گیا۔ لیکن کیونکہ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اس لیے کبھی ڈیرے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہیں رہتا تھا، ہمیشہ ان سب کا خیال رکھتا تھا، جسے اپنے سب گھر والے عزیز تھے سوائے ایک ثنا کے، جس کے بارے میں اسے لگتا تھا کہ وہ خواہ ان کے گھر میں ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ پھر اس کی کاہلی اور نالائکی کی وجہ سے وہ مزید اس سے چڑھنے لگا تھا۔ وہیں دوسری جانب ثنا کو بھی پورے گھر میں بس ایک زاہد ہی سخت ناپسند تھا کیونکہ وہ اکثر ہی اسے بلا وجہ ڈانٹتا رہتا تھا اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اس پہ بھڑک جاتا تھا۔ ثنا کے نزدیک وہ اس کا واحد دشمن تھا جسے اس کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ جان بوجھ کر اسے ڈانٹنے اور رلانے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ ثنا کے نزدیک پورے ڈیرے میں بس ایک زاہد ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو جائے تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اپنے غصیلے مزاج کو دیکھتے ہوئے وہ اکثر ہی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی کہ اس سے دور رہے، لیکن پھر بھی وہ بلا وجہ اسے ڈانٹنے کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ اس سے پہلے تمہارے لالا آئیں میں تو ساری ہی املیاں توڑ لوں گی، خوشی سے یہ کہتی ہوئی ثنا درخت پر چڑھ گئی۔ زاہد کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے اور وہ ان کے ساتھ ڈیرے پر ہی رکا ہوا تھا اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ثنا نے آج باہر باغیچے میں موجود آم کے درخت سے کچی کیریاں توڑ کر کھانے کا پلان بنایا ہوا تھا اور اس میں اس نے اپنی کزن نایاب کو بھی شامل کر لیا تھا۔ نایاب بڑی سلجھی ہوئی اور دھیمے مزاج کی معصوم سی لڑکی تھی، جبکہ ثنا تو پوری کی پوری آفت تھی۔ اسے سکون سے بیٹھنا تو آتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرتی ہی رہتی تھی۔ اب بھی وہ نیاب کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ویسے تو ظاہر اسے باہر باغیچے میں جانے ہی نہیں دیتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ باہر ملازمین ہیں وہ بس ڈیرے کے لان میں ہی کھیل لیتی تھی، لیکن باغیچے میں مالی وغیرہ ہوتے تھے اس لیے ان دونوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور ثنا نے آج اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باغیچے میں موجود آم کے درخت سے کیریاں توڑنے کا سوچا تھا۔ درخت پر چڑھنا تو وہ بخوبی جانتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندر کی طرح آم کے درخت کے اوپر چڑھ گئی اور اب بڑے مزے سے کیریاں توڑ توڑ کر نیچے کھڑی نایاب کی جانب پھینک رہی تھی۔ ثنا کیا کر رہی ہو؟ زیادہ اوپر مت جاؤ، اگر لالا آ گئے تو؟ نایاب کو بس اپنے بھائی کی فکر تھی جس سے وہ بے حد ڈرتی تھی۔ اگرچہ وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا، اپنی بہن تو اسے بے حد پیاری تھی، بس ثنا ہی اسے ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ لیکن ثنا کو پڑنے والی ڈانٹ کی وجہ سے نایاب بھی زاہد سے ڈرتی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا یار، وہ کہاں اتنی جلدی واپس آنے والے، وہ دیکھو وہ والی زیادہ مزیدار لگ رہی ہے، بس تھوڑی سی تو اور اوپر ہے۔ یہ کہتی ہوئے وہ مزید اوپر والی ٹہنی پر چڑھ گئی۔ نیچے نایاب فکر مند نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی زاہد کی آواز پر اس کی روح فنا ہو گئی۔ ثنا ثنا اس نے آوازیں دیں، لیکن ثنا نے یہ سوچ کر انسنا کر دیا کہ نایاب پھر سے نیچے آنے کو کہہ رہی ہے، جبکہ نایاب نے ایک خوفزدہ نگاہ پیچھے ڈالی اور بے بسی سے ثنا کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ ہی دی، کیونکہ ثنا تو اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی، اس کے چکر میں وہ بھی خواہ پھنس جاتی۔ ثنا نے مزید اوپر ہوتے ہوئے اپنی مطلوبہ کیری آخرکار توڑ ہی لی تھی اور بغیر دیکھے اس نے وہ نایاب کی جانب پھینکی جو کہ نایاب کی بجائے نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے زاہد کے سر پر لگی تھی۔ زاہد سلطانی سمیت اس کے تمام دوست اوپر درخت کی طرف متوجہ ہوئے اور تبھی ثنا نے بھی نیچے جھانکا تھا۔ پتہ نہیں نیاب کی جگہ وہ کہاں سے اچانک آ ٹپکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مل کر کھولیں، لیکن افسوس سامنے کا منظر نہیں بدلا۔ وہ ڈری ہوئی نظروں سے اس آدم خور کو دیکھتی دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی، جبکہ اسے پیڑ پر لٹکا دیکھ کر زاہد کی رنگت غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔
سادہ سوٹ میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت اور نیلی آنکھوں والی پرکشش اور معصوم سی ثنا وہاں موجود تمام مردوں کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ یہ خوبصورت سی لڑکی کون ہے خان؟ زاہد جو کہ غضب بھری نگاہوں سے ابھی تک اس کو گھور رہا تھا، اپنے دوست وسیم کی آواز پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا اور اسے ایسی خونخوار نظروں سے گھورا کہ وہ بیچارہ بھی گھبرا گیا۔ تمیز سے، یہ میرے گھر کی عزت ہے، نظریں نیچی کرو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم لوگ میرے گھر کے مہمان ہو۔ اس نے اس قدر سرد انداز میں کہا تھا کہ اس کے تمام دوست تیزی سے نظریں پھیر کر وہاں سے چل دیے۔ خبردار، کھانے میں تمہارا انتظار کریں گے، تم آ جانا، ٹھیک ہے؟ پھر ان میں سے ایک دوست باقیوں کو لیے وہاں سے چلا گیا، جبکہ زاہد جو کہ پہلے ہی غصے میں تھا، اب وسیم کی کہی ہوئی بات پر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ابھی اسی وقت نیچے اترو۔ وہ پوری شدت سے دھاڑا تھا، جبکہ ابھی تک آنکھیں میچ کر بیٹھی ثنا اس کی دھاڑ پر اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور اگلے ہی لمحے تیزی سے ٹہنی کو تھام کر آ گئی، ورنہ وہ بری طرح منہ کے بل نیچے گرتی۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت نیچے اترو، بے وقوف لڑکی، ورنہ یہیں سے کچھ اٹھا کر مار دوں گا تمہیں۔ وہ اس وقت غصے سے پاگل ہو گیا۔ ثنا نے دل ہی دل میں خود پر فاتح پڑھتے ہوئے اسے دیکھا اور ڈرتے ڈرتے نیچے آ گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی، زاہد نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اسے ایک زوردار تماچا مارا، اور یہ پہلی بار تھا جبکہ زاہد سلطانی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ زاہد نے انتہائی غصے کے باوجود بھی اپنا ہاتھ ہلکا رکھا تھا، لیکن اس معصوم کے لیے تو یہی کافی تھا۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس تماچے کی تاب نہ لا سکی اور اگلے ہی لمحے گھومتے ہوئے سر کے ساتھ زاہد کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ زاہد سلطانی جو کہ انتہائی غصے میں تھا، اس کے یوں بے ہوش ہونے پر بڑبڑا کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا، جس پر اس کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ وہ اب اپنے لب کھینچ کر افسوس سے اس معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ جو بھی تھا، اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اس لڑکی نے بھی آج انتہا کر دی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی یوں بندروں کی طرح درخت پر چڑھتی ہوئی، نہ دوپٹے کا ہوش، نہ پردے داری کا، اوپر سے وسیم کا جملہ جو کہ ذہن سے ہی نہیں نکل رہا تھا۔ اس کی غیرت اور غصہ امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ پہلی بار وہ بے قابو ہوا تھا، دل چاہا تھا کہ اس لڑکی کی چمڑی ادھیڑ دے، لیکن اب ہاتھ اٹھانے پر بھی اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا جو کہ شاید ندامت اور افسوس کا تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک گہرا سانس لیا اور اسے اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے دوستوں کو اس نے خراب موڈ کے ساتھ کچھ لمحے بعد ہی رخصت کر دیا تھا۔ اس کے والد اور دادی اماں دونوں ہی بے حد ناراض ہوئے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اس کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کے والد نے فوری طور پر لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا تھا۔ اسے ہوش تو آ گیا، لیکن وہ بے حد ڈری ہوئی تھی اور خوف زدہ سی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اکرم صاحب مزید شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے زاہد کو سختی سے اس کے معاملات سے دور رہنے کی تلقین کی تھی، جس پر وہ بس خاموشی سے ان کی ڈانٹ سنتا رہا۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن اس وقت غصے میں وہ بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا۔ زاہد سلطانی واقعی بے حد شرمندہ تھا، لیکن اس کی یہ شرمندگی اور ندامت ایک بار پھر قہر اور غضب میں بدل گئی جب اگلے ہی دن شام کو وسیم کے والدین ثنا کے لیے رشتہ لے کر ان کے ڈیرے آن پہنچے۔ اس کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال دے۔ اگر وسیم ان کے سامنے آتا تو وہ اس کا ایسا حشر کرتا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ اکرم صاحب البتہ اس رشتے پر غور و فکر کر رہے تھے۔ وسیم کو وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے، ان کے نزدیک اس رشتے میں کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ اچھے شریف لوگ تھے۔ اکرم صاحب کے ساتھ ساتھ دادی اماں کو بھی یہ رشتہ کافی پسند آیا تھا۔ ثنا اس سب سے انجان، زاہد کے خوف کی وجہ سے بخار میں مبتلا پچھلے 3 دنوں سے اپنے کمرے میں بند تھی، اور یہاں زاہد سلطانی جلتے انگاروں پر جھلس رہا تھا۔ ثنا کے رشتے کی بات اسے غصے سے پاگل کیے ہوئے تھی، اگرچہ اسے خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس قدر غصہ کس بات کا آ رہا ہے۔ اس لڑکی کو ایک نہ ایک دن تو شادی کر کے یہاں سے جانا ہی تھا۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کی جان چھوٹے اور وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے، لیکن اب جب یہ سب ہو رہا تھا تو پھر اس کی اپنی ہی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اسے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی کیسے اس کے بارے میں اس طرح سوچ سکتا ہے؟ کوئی کیسے اس کی تمنا کر سکتا ہے؟ 1-2 بار پہلے بھی ثنا کے چچا نصیر نے رشتے کی بات چلائی تھی، لیکن تب اس کے باپ اور دادی اماں دونوں یہ کہتے ہوئے انہیں ٹال دیا تھا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ زاہد کو لگا اس بار بھی وہ یہی کریں گے، اس لیے وہ بے انتہا غصے کے باوجود خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔
لیکن جب گھر والوں کو رشتے سے صاف اور سیدھا انکار کرنے کی بجائے سنجیدگی سے غور و فکر کرتے ہوئے پایا، تب اس کے صبر کی انتہا ہوئی۔ مجھے تو اس رشتے میں کوئی برائی نہیں نظر آ رہی۔ وسیم بہت اچھا لڑکا ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے، اور سب سے اچھی بات وہ اکلوتا بھی ہے۔ زمین، جائیداد، اپنا کاروبار، ہر چیز تو ہے اس کے پاس۔ مجھے لگتا ہے ثنا بہت خوش رہے گی اس کے ساتھ۔ ایسا کرو زاہد، اپنے دوست کو فون کر کے کل اپنے گھر والوں سمیت دعوت پر بلا لو، مل بیٹھ کر رشتے کی بات بھی طے کر لیں گے۔ کھانے کی میز پر اچانک ہی ثنا کی شادی کا موضوع زیر بحث ہوا، جس پر زاہد سلطانی، جو کہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے والد کی بات پر ہتھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ لوگوں کو اس کی شادی کرانے کی؟ ابھی 3 ہفتے پہلے اس کا چچا آیا تھا، اور تب آپ لوگوں نے یہ کہہ کر اسے بھگا دیا تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے۔ 3 ہفتوں میں کس طرح وہ اتنی بڑی ہو گئی؟ کیا آپ اس کا رشتہ کرنے کی پلاننگ کیے جا رہے ہیں؟ آخر ایسے بھی کون سے ہیرے جواہرات لگے ہیں اس وسیم میں کہ اس کے رشتے پر پاگل ہی ہو گئے ہیں سب آپ؟ اس کی بات پر سب لوگ اچنبھے اور اسے دیکھنے لگے۔ نایاب اور ثنا کے سوا سب موجود تھے۔ ثنا کی طبیعت خراب تھی اور نایاب اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس کے لالچی چچا کو تو ہم ساری عمر نہ دیں، اپنی معصوم سی بچی۔ اور پھر وسیم کی بات الگ ہے، وہ دیکھا بھالا بچہ ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کو، اور ابھی شادی تھوڑی نہ کر دیں گے اس کی۔ ابھی تو فی الحال رشتہ پکا ہو جائے گا، شادی تو 1 سال تک کریں گے۔ اس کے والد سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ ان کی بات پر غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ مجھے تو منظور نہیں ہے یہ رشتہ، عقل تو ہے نہیں اس لڑکی میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ شادی جیسا رشتہ نبھا سکتی ہے؟ پہلے اسے تھوڑی سی عقل دیں، ایسے لڑکیوں کے گھر نہیں بستے۔ بس کرو تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ابھی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ میری بچی بہت پیاری ہے، بس تھوڑی سی لاپرواہ ہے۔ ابھی عمر کیسی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ ہی جائے گی، پھر ہم کون سا اسے ابھی رخصت کرا رہے ہیں۔ تم اسے چھوڑو، اکرم تم ایسا کرو، خود اس کے والد سے فون پر بات کر کے انہیں بلا لو، میری طرف سے تو ہاں ہے۔ دادی اماں بغیر پوتے کے تیور دیکھے بول رہی تھیں، اور تمام بات ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر زاہد سلطانی انگارے چبانے لگا تھا۔ دادی اماں، کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی تو میری شادی کی عمر ہے، اس گھر کا اکلوتا اور سب سے بڑا بیٹا ہوں، لیکن نہیں، آپ کو تو وہ پردیسی بچی رخصت کرنے کی پڑی ہے۔ تمہاری بھی شادی کر دیتے ہیں اگر تم راضی ہوتے، تمہیں تو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ تمہاری ماں تو تھک چکی ہے تمہارے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہوئے، اب خود ہی کوئی پسند کر کے لے آؤ۔ ہم سے تو نہ ہو پایا یہ کام، اور نہ تم نے شادی کرنی ہے، تو اب اس کا کیا مطلب کہ ہم گھر کی بچیوں کو بھی یوں ہی تمام عمر گھر پر بٹھا کر رکھیں؟ پھر تو ہماری بچیاں تمام عمر ہمارے دروازے پر ہی بیٹھی رہ جائیں گی۔ اگر تمہیں شادی کا انتظار ہے تو کر لو، اکرم صاحب نے طنزیہ انداز میں بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ تو کیا ایک ہی بچی ہے اس گھر میں؟ نایاب جو اس سے 1 سال بڑی ہے، اس کا تو آپ نے ابھی تک نہیں سوچا، اور پھر تھوڑا نیچے اتر آیا۔ کسی طرح چاہتا تھا کہ گھر والے ثنا کا رشتہ نہ کریں، اس کا بھی جب کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو دیر نہیں لگائیں گے۔ ابھی جس کا رشتہ آیا ہے ظاہر ہے اس کی بات ہی کریں گے نا۔ تمہیں تو ویسے بھی اس بچی سے خواہ مخواہ کی بیر ہے، فکر نہ کرو، بہت جلد رخصت ہو کر چلی جائے گی یہاں سے۔ اکرم صاحب نے بے فکری سے کہا تھا، اور ان کی بات پر زاہد کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اپنے جذبات اور احساسات وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو جان چھوٹے گی اس بے وقوف سی لڑکی سے، لیکن یہاں دل کی حالت ایسی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بے چینی سے جان ہی نکل جائے گی۔ ان سب کے دوران زاہد کی ماں خاموشی سے بیٹے کی بے چینی ملاحظہ کر رہی تھی۔ آخر انہیں اپنی ضد پر ڈٹے دیکھ کر وہ اعتراضاً کھانا ادھورا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اس کے ماں باپ سمیت دادی اماں نے بھی حیرت سے اسے یوں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر سر جھٹک کر کھانے کی جانب ہو گئے۔ زاہد سلطانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ وسیم کو جا کر اچھی طرح مار پیٹ کر سمجھائے کہ اس کے گھر کی عزت پر نگاہ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ذہن میں خیال آیا کہ اگر گھر والوں کو معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اور اگر وسیم کو بھی روک لیا تو کل کو کوئی اور رشتہ لے کر آ جائے گا۔ اس لڑکی کو ایک نہ ایک دن تو یہاں سے رخصت ہو کر جانا ہی تھا۔ اس خیال کے آتے ہی دل بے چین سا ہونے لگا۔ میں ثنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے اگلے ہی دن اپنے گھر والوں پر بم گرا دیا، جو کہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے، سوائے اس کی ماں کے جو کل ہی اس کے انداز دیکھ کر سب سمجھ گئی تھی۔ اسے خود بھی اپنے الفاظ پر یقین نہیں تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا یا کہے گا، لیکن وہ ساری رات خود سے لڑتا رہا، اور آخر دل ہی دل میں تسلیم کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی ناپسندیدگی اور چڑ میں کب اسے ثنا اچھی لگنے لگی تھی اسے خود ہی معلوم نہیں تھا۔ وہ تو جب اسے کسی اور کے حوالے کرنے کی بات ہوئی تب اس کا دل تڑپنے لگا،
اور اس پر ادراک ہوا کہ وہ جھلی سی بیوقوف سی لڑکی اس کے دل کو اچھی لگتی ہے۔ گھر والوں کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق ہی تھا۔ پہلے تو چونکے، لیکن پھر کچھ پیشوز اور اپنے شکوک و شبہات دور کر کے آخر اس بات پر راضی ہو گئے کہ ثنا سے بات کریں گے۔ اگر وہ راضی ہوئی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادی ماں؟ میں کبھی مر کر بھی ان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس سے تو بہتر ہے آپ مجھے مار کر پھینک دیں۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنے برے ہیں، ہمیشہ مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں، اور اب اتنی زور سے مارا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی معصوم سی نواسی تمام عمر اس ظالم شخص سے مار کھاتی رہے۔ دادی اماں نے بڑی محبت اور نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو وہیں رونے بیٹھ گئی، جس پر دادی اماں نے بھی بے بسی سے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ زاہد تک اب اس کا انکار پہنچا دیا گیا تھا، جس پر وہ بس ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اس کے والد نے تو یہ کہتے ہوئے بات ہی ختم کر دی کہ وہ معصوم سی بچی ان جیسے ظالم شخص کو قبول نہیں کرنا چاہتی، اور کوئی بھی اس پر زبردستی نہیں کرے گا۔ زاہد نے اس وقت صبر کر لیا تھا، لیکن جب دادی اماں نے ایک بار پھر وسیم والے رشتے کی بات چھیڑی تو زاہد کو اپنا ضبط ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ زاہد کے تماچے والے واقعے کے بعد تو اس نے کمرے سے باہر جانا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس دن اچانک زاہد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونک گئی۔ مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ وہ سنجیدگی سے اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ دانت پیستے ہوئے بمشکل اپنے لہجے میں لچک لے آیا تھا۔ مجھے آپ پسند نہیں ہیں، آپ ہر وقت غصہ کرتے ہیں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے منہ بسور کر بولی تھی، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، چاہے جو مرضی کر لو، اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم انکار کر کے مجھ سے بچ جاؤ گی تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ مجھے انکار کر کے تم نے الٹا اپنے لیے مصیبت مول لے لی ہے۔ اب دھیان سے میری بات سنو، میں دادی اماں سے بات کروں گا اور ایک بار پھر تم سے پوچھیں گی، اور اس بار تمہارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ خبردار جو انکار کرنے کی غلطی کی تو میں تمہیں ڈیرے کے پچھلے بند کمرے میں قید کر دوں گا، سمجھ گئی؟ وہ غصے سے دھمکاتا ہوا بولا، جبکہ وہ خوف زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ زاہد ڈیرے کا ہر ایک کونا جانتا تھا کہ اسے ڈیرے کے پچھلے بند کمرے سے کتنا خوف آتا تھا۔ بچپن میں شرارت کرتے ہوئے ایک بار وہ وہاں بند ہو گئی تھی۔ وہ پورے 2 گھنٹے اس اندھیرے کمرے میں بند رہی تھی، اور تب سے وہ ڈیرے کے اس حصے میں کبھی غلطی سے بھی نہیں جاتی تھی۔ سمجھ گئی نا میری بات؟ سمجھی کہ نہیں؟ زاہد نے اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر اپنے دل کی تڑپ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جس پر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے یوں ڈرا کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی بھی تو سیدھے طریقے سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے بار بار اصرار پر دادی اماں نے ایک بار پھر ثنا سے اس رشتے کی بات کی، اور ڈرپوک ثنا نے خوف کے مارے ہاں کر دی تھی۔ اس کے اقرار پر زاہد سمیت سب گھر والے بے حد خوش تھے۔ بڑوں نے باہمی مشاورت اور زاہد کے اصرار پر اگلے 2 ہفتوں میں ہی سادگی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، اور رخصتی کچھ سالوں بعد ہو جاتی۔ سب سے زیادہ خوش اور مطمئن پورے گھر میں زاہد سلطانی تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ ایک بار یہ نکاح خیر و عافیت سے ہو جائے تو پھر وہ اپنی محبت اور نرمی سے بہت جلد اس بیوقوف سی لڑکی کا دل بھی جیت لے گا، لیکن ابھی فی الحال نکاح سے پہلے وہ نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ جبکہ دوسری جانب ثنا نے زاہد کی دھمکی سے خوفزدہ ہو کر ہاں تو کر دی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا دل مزید خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اس شخص سے وہ تمام عمر ڈرتی رہی تھی، لیکن اس کا مارا گیا تماچا اسے مزید اس شخص سے متنفر اور خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ تماچا وہ ابھی تک نہیں بھول پائی تھی، اور شاید تمام عمر بھولنے والی بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اس کو ڈرا دھمکا کر نکاح کے لیے راضی کروانا ثنا کو اس سے مزید بدظن کر گیا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ شخص جان بوجھ کر اس پر اپنا رعب جمانے کے لیے اور اسے سزا دینے کے لیے اس سے نکاح کر رہا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ اپنا غصہ اس پر نکال سکے۔ اس شخص کے رویے کی بنیاد پر وہ بہت سی بدگمانیوں کا شکار ہو گئی تھی، اور اس کے خوف سے وہ اقرار تو کر گئی، لیکن اب اس سے ڈر لگ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جیسے جیسے نکاح کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے اس کا خوف اور پریشانی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سے گھل رہی تھی۔ آخر نکاح سے صرف 2 دن پہلے اس نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا۔ اپنے چچا نصیر کے بارے میں وہ اکثر سنتی آئی تھی کہ وہ جائیداد کے لالچ میں اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تمام جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے چچا کہاں رہتے ہیں۔ 1-2 بار وہ اپنے ماموں کے ساتھ وہاں گئی تھی، لیکن آج سے پہلے اسے ان کا خیال کبھی نہیں آیا، کیونکہ وہ یہاں بے حد خوش اور مطمئن تھی۔
لیکن اب اس وقت اسے شدت سے کسی اپنے کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اور جب وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے صرف اور صرف اپنے چچا کا ہی خیال آیا۔ ایک ملازمہ کی مدد سے وہ نکاح سے ایک رات پہلے خاموشی سے ڈیرے سے نکل گئی۔ کچھ پیسے اس کے پاس موجود تھے۔ ڈیرے کی ملازمہ جو کہ اس کی دوست تھی، اس کے والد کی اپنی پرانی گاڑی تھی اور وہ اسے باحفاظت اس کے چچا کے گھر تک پہنچانے آئی تھی۔ زاہد سلطانی جو کہ اپنے نکاح کو لے کر بے حد خوش تھا، آخر جب نکاح کا دن آیا تب اس پر یہ راز کھلا کہ ثنا رات کو کہیں بھاگ گئی ہے۔ پورے ڈیرے میں بھگدڑ مچ گئی۔ آج شام کو نکاح تھا، تمام مہمانوں کو بلا لیا گیا تھا اور دلہن کہیں غائب ہو گئی تھی۔ دادی اماں سمیت سب بے حد پریشان تھے۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی یہ۔ اکرم صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کے نزدیک اس نے ان کی عزت اور غیرت کو مٹی میں ملاتے ہوئے ایسا قدم اٹھایا تھا، جبکہ دادی اماں بھی اس کی اس حرکت سے بے حد ناراض تھیں۔ ان سب کے نزدیک یہ نکاح اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور اگر وہ انکار کر دیتی تو وہ کبھی اس کے ساتھ زبردستی نہ کرتے۔ پھر کیوں ان کی عزت کو روند کر بھاگنے کی یہ حرکت؟ انہوں نے ہمیشہ اسے عزت اور محبت دی تھی، لیکن اس نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا تھا۔ ایسے میں صرف ایک زاہد ہی تھا جو کہ پشیمانی میں مبتلا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیوں بھاگی ہے۔ یقیناً اپنے ذہن میں کچھ الٹی سیدھی باتیں اس لڑکی نے سوچ رکھی ہوں گی، اور اس سے بچنے کے چکر میں وہ یہاں سے بھاگی ہوگی۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا کہ اسے یوں ڈرا دھمکا کر شادی کے لیے نہیں منانا چاہیے تھا، بلکہ اسے محبت اور پیار کے ساتھ اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور پتہ نہیں اس کی وجہ سے وہ معصوم سی لڑکی اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ وہیں دوسری جانب وہ اپنے چچا نصیر کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے چچا کو سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر اس کے چچا بے حد خوش ہوئے تھے۔ وہ کافی رات کو ان کے پاس پہنچی تھی، اور وہ بظاہر بے حد محبت اور شفقت سے پیش آئے تھے۔ اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا، لیکن اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی گھر میں گھومتی پھرتی اپنے چچا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب ایک کمرے میں آئی تو آوازوں پر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نکاح بے حد ضروری ہے۔ میری اصل بیوی تو تم ہی رہو گی، لیکن ثنا کے ساتھ جائیداد کی خاطر نکاح کرنا ضروری ہے۔ ایک بار نکاح ہو جانے دو، پھر میں بہت جلد اس کی تمام جائیداد اپنے نام کر لوں گا، اور پھر وہ تمام عمر یہاں نوکرانی بن کر رہے گی۔ تمہیں ایک مفت کی ملازمہ مل جائے گی اور ہمیں اس کی ساری جائیداد۔ اندر سے کسی مرد کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کہ اب شاید اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر ثنا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، جیسے ایک ہی لمحے میں احساس ہو چکا تھا کہ وہ یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ دادی اماں غلط نہیں کہتی تھیں، یہ لوگ بالکل اچھے نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے پلٹی تھی کہ اس کی نظر پیچھے کھڑے اپنے چچا نصیر پر پڑی۔ کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ مجھے واپس جانا ہے چچا، اب یہی تمہارا گھر ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تم خود چل کر یہاں آئی ہو اور اب تم یہیں رہو گی۔ اپنے چچا کی بات پر وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں ہمارا حکم چلے گا۔ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے۔ خبردار جو چون چرا کرنے کی کوشش کی، یہیں تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیں گے، اور کسی کو تمہارا پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے۔ تمہاری وجہ سے بہت ذلیل ہوئے ہیں ہم۔ اب تم خود چل کر ہمارے ہاتھ میں آئی ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اپنے چچا کی باتوں پر اس کا خوف مزید بڑھ گیا۔ اس نے ایک نظر پیچھے دروازے کو دیکھا اور اپنی پوری قوت سے وہاں بھاگی تھی، جبکہ اس کے چچا نصیر اسے بھاگتے دیکھ کر تیزی سے پیچھے آئے، بازو سے پکڑ کر ایک زوردار تماچا رسید کر گئے۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ یہ تماچا اس تماچے سے کئی گنا زیادہ شدید تھا جو کہ زاہد نے اسے مارا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل آیا تھا، لیکن اس بار اس کے حواس گم نہیں ہوئے تھے۔ وہ آنسو بھری نظروں سے اپنے چچا کو دیکھنے لگی۔ آج احساس ہوا تھا کہ زاہد سلطانی جس سے یہ بے انتہا نفرت کرتی تھی، اس کا تماچا بھی اس قدر تکلیف دہ نہیں تھا۔ وہ تو نازک سی لڑکی تھی جسے نہایت لاڈ سے پالا گیا تھا۔ گھٹیا لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں سے بھاگنے کی؟ کیا ہمیں اپنے بغیرت ننیان والوں کی طرح سمجھ رکھا ہے تم نے، جو تجھے دن دہاڑے بھاگنے دیں گے؟ پکڑ کر باندھ دو اسے۔ جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی تب تک کوئی اسے نہیں کھولے گا، اور کھانا تو کیا، پانی کا ایک قطرہ بھی اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس کے چچا نصیر بے رحمی سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ وہ روتی ہوئی گھومتے سر کے ساتھ ابھی تک فرش پر پڑی تھی۔
تبھی کچھ ملازمین اس کی جانب بڑھے، اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گئے اور اسے اندھیرے کمرے میں ہاتھ پاؤں باندھ کر بند کر دیا گیا۔ اسے اندھیری جگہ سے ہمیشہ سے خوف آتا تھا اور اب تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ وہ خوف سے چلاتی اپنے ہاتھ پاؤں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بے اختیار اپنے ماموں، ممانی اور دادی اماں کی یاد آئی تھی۔ اپنا آرام کا کمرہ یاد آیا تھا۔ اسے زاہد یاد آیا تھا، جو کہ غصہ کرتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، لیکن کبھی اسے ایسی اذیت سے دوچار نہیں کرتا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ زاہد سے نکاح کر کے تمام عمر اس کی غلامی کرتی، کہ اس نے خود کو کس مصیبت میں ڈال لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنوں کو یاد کر رہی تھی، جنہوں نے ہمیشہ اپنی محبت دی تھی، لیکن وہ ان کی محبت ٹھکرا کر خود اس مصیبت میں چل کر آئی تھی، جہاں سے اب شاید ہی اسے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اس اندھیرے کمرے میں بند ہوئے کتنا وقت گزارا تھا، لیکن اس نے اپنی تمام تر امیدیں کھو دی تھیں۔ اس کے نزدیک یہ سزا تھی، اپنے پیاروں اپنوں کو دھوکہ دے کر یہاں آنے کی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اس کی مدد کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل ہول رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور اس وقت جب وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو گئی، تب اچانک ہی جیسے کوئی معجزہ ہوا اور دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں تھا، اس کی جان کا دشمن زاہد کھڑا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، وہ بھلا یہاں کیسے آ سکتا ہے، لیکن جب اس کا نام پکارتا فکر مندی سے اس کی جانب بڑھا تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ زاہد! اس کے لبوں نے اسے بے اختیار پکارا تھا۔ زندگی میں شاید ہی کبھی اسے اتنی خوشی ہوئی ہوگی جتنی اس وقت زاہد کو اپنے سامنے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ بے خیالی سے اس کے پاس آتا اور بولا، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر زاہد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کس نے اٹھایا تم پہ ہاتھ؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ بتاؤ مجھے فوراً بتاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولا تھا، جس پر اس نے اپنے چچا نصیر کا نام بتا دیا۔ زاہد تیزی سے اس کے ہاتھ پاؤں کھولتا اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا، جہاں اس کے چچا کی تمام فیملی پولیس کی حراست میں تھی۔ زاہد کو اس ملازمہ سے معلوم ہوا تھا اور یہ پتہ چلتے ہی اس نے پولیس کی نفری کے ساتھ یہاں دھاوا بولا تھا، اور کچھ ہی لمحوں میں ان کے چچا اور ان کی تمام فیملی کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ زاہد سلطانی نے انتہائی غصے سے 2-3 مکے نصیر کے منہ پر مارے تھے۔ یہ میری ثنا پر ہاتھ اٹھانے کا الزام ہے، وہ غصے سے بولا تھا۔ ان سب لوگوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی، جبکہ زاہد اسی وقت اس گھر سے نکلتا باہر کھڑی اپنی لگژری گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ I'm sorry، مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے وہاں سے بھاگ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ زاہد کو دیکھ کر اب روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زاہد افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، غلطی میری ہے۔ مجھے تمہیں ڈرانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ مجھے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہیے تھا۔ اس کی بات پر وہ شرمندہ سی کھڑی تھی، حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ محبت؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ حیرت ہو رہی ہے نا؟ سچ کہوں تو مجھے بھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ واقعی سچ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم سے لڑتے جھگڑتے کب مجھے تم سے محبت ہو گئی مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ لیکن جب تمہارا رشتہ آیا تب مجھے لگا کہ تم ڈیرے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ میرا دل جلنے لگا، میں ایک ایسی اذیت محسوس کی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ تم کس قدر ضروری ہو میرے لیے۔ مجھے لگا تمہیں کھو دیا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں خود اپنے آپ سے اپنے ہی جذبات سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس لیے میرا دل اور جذبات جیت گئے اور میری انا اور ضد ہار گئی۔ اس لیے میں نے گھر میں تم سے شادی کی بات کی تھی، لیکن میرا سابقہ رویہ دیکھتے ہوئے تم نے انکار کر دیا۔ میں شاید تمہیں منا لیتا، تمہیں اپنی محبت کا یقین بھی دلا لیتا، لیکن گھر والوں کو پتہ نہیں کیا جلدی تھی کہ تمہارے انکار کے بعد کہیں اور تمہاری شادی کروانے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے بچنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے کہیں بھی ہاں کر دو گی۔ اس لیے تمہیں ڈرا دھمکا کر شادی کے لیے منایا تاکہ پھر کوئی تمہیں مجھ سے دور نہ کر سکے۔ میں نکاح کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ نرم انداز میں سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے آنکھیں پوری کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس جیسا خڑوس اور سنجیدہ شخص کبھی یوں اس سے اظہار محبت کرے گا، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔
اپنی محبت کا اظہار کرتے زاہد نے ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی تو اس کی نگاہ پر وہ شرم سے گل گلابی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل عجیب ہی طریقے سے دھڑکنے لگا تھا۔ تو اس شرم کو میں ہاں ہی سمجھوں نا، کیونکہ نکاح خواہ انتظار کر رہے ہیں اور اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں الگ کر دے۔ اس کے چہرے پر شرم کے پھول کھلے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا بولا، جبکہ شرما کر آہستگی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ زاہد نے سب گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ اس نے ڈرا دھمکا کر ثنا کو ہاں کرنے پر مجبور کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، جس پر سب گھر والوں نے اسے لعنت ملامت کی تھی اور ساتھ ہی ثنا کو بھی غصے سے ڈانٹا تھا۔ لیکن پھر آخرکار دونوں کو ہی معاف کر دیا گیا۔ ان دونوں کو اس شام ان کی اپنی مرضیوں اور رضامندی کے ساتھ نکاح کے پاک بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔